بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمے نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اپنے آنسو پونچھنے سے خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ رشتہ دار مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یہ نفس بد یقین ہے، کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں۔ لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں۔ مٹی ہی مٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کا مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔
घटिया ऊपर खड़ा शख्स नहीं है, नीचे वाले घटिया हैं। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना। कुत्ता फकीर पर इसलिए भौंकता है कि लोगों से नहीं, अल्लाह से मांगो। अपना सफ़र जारी रखें। खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वार ही हुआ करते हैं। अच्छी तरबियत तो घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं। सुनी सुनाई बातों पे फ़ौरन यकीन मत कर लिया करो। झूठ सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह और हम इस कुरान के ज़रिए से ऐसी चीज़ नाज़िल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। जाहिल की एक खुसूसियत ये भी है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। यकीनन हदायत इन्हीं को मिलती है जो हदायत चाहते हैं। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, खुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। इंसान जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और ये दुआ करता है कि या अल्लाह, ज़ाहिर और पोशीदा सबका इल्म आप रखते हैं, सो जो आप चाहें वही हो, तो यकीन करें वही होता है और सबसे बेहतरीन होता है। इमाम इब्ने क़दामा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, खुशकिस्मत कौन है? फरमाया, वो शख्स जिसकी सांसें रुक जाएं लेकिन उसकी नेकियां ना रुकें। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अदा करता है। रब से मांगा करो, वो बिना एहसान किए झोलियां भर देता है। वो अली सीना का कौल है, ख्वाहिश नफ्स तुझे पिंजरे का कैदी बनाती है, इसको मिटाकर हकीकी आज़ादी का लुत्फ़ उठा। वो शख्स अपने आप पर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। हकीम अक़लिदस का कौल है, जो शख्स इल्म रखे और इस पर अमल न करे वो एक बीमार है जिसके पास दवा तो है मगर इलाज नहीं करता। महक गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। हज़रत अबुल हसन फ़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल्लाह ताला की दोस्ती इस शख्स के दिल में नहीं होती जिसको मखलूक पर शफ़क़त नहीं। जॉन लेविस का कौल है, अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी ज़ुबान को दूसरों की मज़म्मत से बचाए। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, गोश्त महंगा हो चुका है, क्या करना चाहिए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे सस्ता कर दो, यानी इसे ख़रीदना छोड़ दो। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं लेकिन दूसरों के। दरिया तलाश कर न समंदर तलाश कर, राह जहाँ मिले तुझे वो घर तलाश कर। लोगों के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं, जो राह हक दिखाए वो रहबर तलाश कर। अक्सर लोग लड़ाई के दौरान ये बात कह कर लड़ाई जारी रखते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती, तस्लीम की जाती है। अशफाक अहमद। बेकन का कौल है, जो इंसान इंतकाम और कीना की याद दिल में ताज़ा रखता है वो गोया अपने ज़ख्मों को हरा रखता है जो बसूरत दीगर आसानी से भर जाते और इसके आराम का बाइस होते। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो क्या ही बदनसीब इंसान है कि जिसके दिल में अल्लाह ताला ने जानदारों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं की।
اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بڑے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، اظہار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنے نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے، اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ جلال الدین رومی۔ سب سے کم سکون پانے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علانیہ گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ درود پاک اور سفید بادل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بیوقوف وہ ہے کہ جس کی اپنی عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے، جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے، طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ استغفار کے فوائد۔ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟
गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। रमज़ान मुबारक बख्शिश का महीना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और ये रमज़ान की हर रात को होता है। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं है। किसी की गलतियां दिल में रखने की बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। हर 4-5 साल के बाद दुनिया तब्दील होती है। हर 4-5 साल के बाद दुनिया में कई तब्दीलियां आती हैं और लोग तब्दील हो जाते हैं। कई कमज़ोर ताकतवर और कई ताकतवर कमज़ोर हो जाते हैं। कभी किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहना और ना ही किसी मायूसी में मेहनत करते रहो। इस दुनिया का यही मुतालबा है। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। लफ्ज़ बद किरदार जब भी आता है, 99% लोगों के जहन में औरत आती है। बस इतने ही तालीम याफ्ता और आला किरदार हुए हैं हम। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पे रहमत और करम है। आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएगा। भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह। बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। लोगों के कसूर माफ़ कर दो। यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। उदास रह कर भी कौन से मसले हल होते हैं। हकीकी मर्द वही है जो अपने आप को एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर और एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा साबित करे। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो दुनिया वालों से नहीं, अल्लाह से मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह पाक इसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़ जाएं तो कड़वे ना लगे। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे अखलाक से आबाद होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मीठा खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करवा सकते हैं। मीठा बोलकर भी आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। याद रखें, नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में गिरा हुआ पाएं खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें। फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। कायनात का पहला गुनाह न शिर्क था न कुफर। पहला गुनाह था मैं इससे बेहतर हूँ। जाली पीरों से बचें, खुद वज़ू करके नमाज पढ़ें और दुआ करके सारे मसले अल्लाह से हल करवाएं। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। आदमी रब को राज़ी करने के लिए अपने बच्चों को पाले तो ये भी इबादत है। आजिज़ी तो ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो इसे अपने अंदर की 10 बुराइयां याद आ जाएं। मुझे वो दोस्त चाहिए जिसकी जेब बेशक खाली हो मगर ज़मीर महफूज हो।
लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं रख सकते तो रंजीदा ना करो, और तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। ज़िंदगी भर यही सुनते आया हूँ, दाढ़ी रखना सुन्नत है। मैंने ये कभी किसी को कहते नहीं सुना। सच बोलना सुन्नत है, वादा निभाना सुन्नत है, हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना सुन्नत है, नाप तोल में कमी बेशी ना करना सुन्नत है, और किसी से बदसलूकी ना करना सुन्नत है। खल्क़ के खुदा की खिदमत करना सुन्नत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान को इसकी बुराइयों समेत ही कबूल करने वाला इसका सच्चा दोस्त होता है, वरना अच्छी बातें तो दुश्मन को भी मुतासिर करती हैं। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। अक्सर इंसान बेहद टूट जाता है, इसे ऐसा लगता है कि रब ने इसे वो शय नहीं दी जिसका वो तलबगार था। वक्ती तोड़ फोड़ इसे बागी कर देती है, कभी अल्लाह के बहुत करीब, पर इसे एहसास ज़रूर होता है मेरे हक़ में अल्लाह का फ़ैसला मेरी चाह से बेहतर है। दूसरों की कमज़ोरियों और नाकामियों पर मुस्कुराना पहला कदम है अपनी बेइज्जती और नाकामी की तरफ। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, इज़्ज़त और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। ज़िंदगी 4 दिन की है, 2 दिन तुम्हारे हक़ में, 2 दिन तुम्हारे खिलाफ। जब तुम्हारे हक़ में हो तो गुरूर मत करना, और जब तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र करना। आसानियाँ बांटें ताकि आपका सफ़र भी आसान हो, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी, क्योंकि मकाफ़ात अमल अटल है। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगे, बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। मौत की तरफ सफ़र तेज़ी से जारी है, न दिन का पता चल रहा है, न महीने का, न साल का। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हकूक़ुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हकूक़ुल इबाद में तलाफ़ी ज़रूरी है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में करा के जाएँ, हशर का मामला बहुत नाजुक तरीन है। कुफ़र की हुकूमत तो कायम रह सकती है, मगर जुल्म की नहीं। अक्सर बहादुरी का इम्तहान मरने से नहीं, जीने से होता है। एक अच्छे इंसान का साथ कभी भी मुश्किल रास्तों में थकने नहीं देता। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सोच है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप इनसे बेहतर करें। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगते हैं। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। अक्ल और ज़ुबान का ताल्लुक़ बिल्कुल उलट है, क्योंकि अक्ल जितनी छोटी होगी ज़बान उतनी ही लंबी होगी। आस्तीन के सांपों से बचकर रहना चाहिए। पहले हमदर्दियाँ करके आपके राज मालूम करेंगे और फिर वो राज लोगों में बांट देंगे। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसलिए अकेले चलना सीख लें। अगर वक़्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसा है कि आप सोने के प्याले में उसे आबे हयात पेश करें और वो उसे होंठों से लगाने की बजाय पैर धो ले। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। खूबसूरत लोग लाजमी नहीं कि अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। आंसू कमाल की चीज़ होते हैं, देखने में बहुत शफाफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खोट, कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का रास्ता भी पूछ के पहुंच जाते हैं। जो लोग मखलूक इलाही के लिए खैर बांटते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों तक को खैर अता फरमाता है। ज़मीर इंसान की अंदरूनी गहराइयों में मौजूद अल्लाह की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते, और अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। ज़रूरी नहीं होता कि हर हंसी में खुशी पोशीदा हो।
کچھ کہے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہر روز آپ کے اندر 2 طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو خود کو ڈھونڈیے، ایسی حقیقتیں آشکار ہوں گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور دوسروں کا دھیان خود بخود آپ کے ذہن سے محو ہو جائے گا۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی، جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانوں کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی طرف دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھانا۔ اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کرنے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائیگاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ پھر زندگی نے مجھے صبر سے ملوایا اور صبر کو پا کر میرے دل نے کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حج مہنگا ہو گیا، کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے، وہ پڑھ لو۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بنا پاتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں
تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پوشوں کا بھی دھیان رہے، مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ ایمان، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے دل نرمی، نزاکت اور اللہ پر توکل میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ درود پاک میں ناگا گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔
توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک: جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے: خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ 11 بوندیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ اور جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا کون سی چیزیں؟ فرمایا شرک، مال کی حرص، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، مارکے سے بھاگ جانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درختوں اور پتھروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ۔ سردار ابو طالب قریش کے ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر پر تھے۔ قافلہ بحیرہ راہب کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ راہب جو کبھی انہیں توجہ نہ دیتا تھا، اس نے لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ سارے جہانوں کے سردار اور رب العالمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہوں گے۔ قریشی بوڑھوں نے پوچھا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ راہب نے بتایا تم لوگ جب اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو شانہ کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کے مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان خادم، میری خادمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات فاقہ سے تنگ آ کر بھوک سے پریشان ہو کر گھر سے باہر آئے۔ تھوڑا آگے چلے ابو بکر صدیق نظر آئے۔ پوچھا: ابو بکر تم کیسے